بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، پروگرام دستک میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آج ہم بات کریں گے فوڈ سیکیورٹی کی۔ فوڈ سیکیورٹی جسے کہتے ہیں غذائی سلامتی، اس کو 2020 میں کرونا کے باعث جب دنیا کرونا کی لپیٹ میں آئی اور بہت سارے ترقی پذیر ممالک اس وقت غذائی سلامتی کے سنگین چیلنج سے نمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل ہیں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے خصوصی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے دنیا کو متنبہ کیا کہ کووڈ کے باعث اور ماحولیاتی تبدیلی کے باعث دنیا بھر میں غذائی سلامتی یعنی فوڈ سیکیورٹی کو شدید خطرات لاحق ہیں اور اس پر فوری طور پر توجہ دی جانی چاہیے۔ اور انہوں نے خاص طور پر کہا کہ ساؤتھ سوڈان، افغانستان اور یمن سمیت بعض ممالک ان خطرات کا شکار ہو سکتے ہیں، یعنی وہ اس کے کنارے پر ہیں۔ انتہائی اہم سٹیٹمنٹ ہے اور اس میں پاکستان کے لیے بھی بہت سارے لیسنز ہیں۔ اگرچہ کہ پاکستان میں ایسا کوئی شدید بحران نہیں، لیکن تاہم کلائمیٹ چینج کے حوالے سے اور فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے پاکستان کی کیا اسٹریٹجی ہے، کیا حکمت عملی ہے، اگر اس قسم کا کوئی بحران آتا ہے تو کیا پاکستان نمٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یہ ہوگا ہمارے پروگرام کے پہلے دو سیگمنٹس میں۔ اور آخری سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے کہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ یعنی بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے تحت پاکستان کے معاشی اور اسٹیٹ انٹرپرائزز کے جو ادارے ہیں بشمول بینک دولت پاکستان، ان میں اصلاحات کا عمل شروع کیا گیا ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر کو غیر معمولی اختیارات دیے جا رہے ہیں اور مکمل اٹانومی دی جا رہی ہے۔ اس کے معیشت پہ کیا اثرات پڑیں گے؟ کیا ہم آئی ایم ایف کی تمام تر کنڈیشنز کے تحت جو کچھ کر رہے ہیں وہ ملک کے مفاد میں ہے یا نہیں، اس پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر معاشیات اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر عابد قیوم سلیری صاحب۔ عابد قیوم سلیری صاحب، پروگرام دستک میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں شکیل رامے صاحب۔ شکیل رامے صاحب بھی ڈیولپمنٹ اکنامکس، فوڈ سیکیورٹی، چائنا سے ریلیٹڈ معاملات اور بین الاقوامی معاملات پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ شکیل رامے صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اور لاہور سے ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب نے، سابق مشیر خزانہ اور اقتصادی امور۔ عابد قیوم سلیری صاحب، بڑا اہم سٹیٹمنٹ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا آیا ہے جس پہ انہوں نے فوری طور پہ دنیا بھر کی توجہ مبذول کرائی ہے کلائمیٹ چینج یعنی ماحولیاتی تبدیلی اور کووڈ کے باعث فوڈ سیکیورٹی کے جو چیلنجز ہیں۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ہم اگر اپنی بات کریں تو اس وقت 1% بھی ہم ان ایشوز کے اوپر توجہ نہیں دے رہے، جس طریقے سے ملک داخلی سیاست، بحران، دیگر نان ایشوز میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، کتنا اہم ہے پاکستان کے لیے بھی کلائمیٹ چینج اور فوڈ سیکیورٹی؟ جی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں بتاؤں کہ فوڈ سیکیورٹی جو ہے اس کے 3 کمپوننٹ ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ خوراک کا اویلیبل ہونا، دوسرا یہ ہے کہ وہ جو لوگوں کی قوت خرید میں ہونا، لوگ اس کو خرید سکیں، اور تیسرا یہ ہے کہ اس کے بعد اس طرح کی ہیلتھ فیسلٹیز کا ہونا اور پانی، صاف پینے کا پانی، تاکہ وہ خوراک جزو بدن بن سکے۔ اب اگر ہم پچھلے سال کو دیکھتے ہیں جس میں کہ فوڈ انسیکیور جو پوری دنیا میں لوگوں کی تعداد تھی، اس میں 20% اضافہ ہوا، اور یہ ایک سال میں 20% اضافہ جو ہے یہ کئی دہائیوں کے بعد پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ اس میں اضافہ ہوا، ورنہ اس میں کمی آ رہی تھی گریجولی۔ تو یہ جو 20% اضافہ ہوا اس کی 2-3 وجوہات تھیں۔ ایک وجہ جو تھی وہ تو یہ تھی کہ کووڈ کی وجہ سے جب انٹرنیشنل بارڈرز بند ہو گئے تو وہ ممالک جو کہ پیورلی خوراک کے لیے امپورٹس پہ جن کا دار و مدار تھا، وہاں پہ خوراک کی قلت ہو گئی۔ دوسرا یہ ہوا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو ہماری ہیومن ریسورسز سے بہت سے ممالک میں جو ایگریکلچر کے لیے کام کرتے تھے یا فوڈ سپلائی چین کو انٹیکٹ رکھتے تھے، وہاں پہ خوراک کی کمی آ گئی۔ اور تیسرا اور امپورٹنٹ جو تھا وہ پینے کا صاف پانی نہ ہونا اور بیماری کا آنا، جس کی وجہ سے اگین فوڈ انسیکیورٹی میں اضافہ ہوا۔ اور اس میں جو کلائمیٹ چینج ہے وہ ایک اور ڈیزاسٹر کی شکل میں سامنے آیا۔ اگر ہم پاکستان کو دیکھیں تو پاکستان میں بھی یہ کلائمیٹ چینج جو ہے یہ پچھلے کئی سالوں سے ہمارے ایگریکلچر کو افیکٹ کر رہا ہے۔ آپ دیکھیے کہ پچھلے کئی سالوں سے ہماری گندم کی فصل جو ہے اس میں کمی آتی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ جو ہے کچھ اس طرح کی ماحولیاتی تبدیلیاں آ گئی ہیں کہ ہر دفعہ جب گندم پک جاتی ہے تو اس پہ رسٹ کا اٹیک ہو جاتا ہے، ایک پھپھوندی، ایک فنگس جو ہے وہ اس پہ لگ جاتی ہے جو کہ فصل کو تباہ کر دیتی ہے، کہ اس میں کمی لے آتی ہے۔
اسی طرح سے ہماری کپاس کی پیداوار جو ہے یہ گریجولی کم ہوتی جا رہی ہے، چونکہ اگین ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے بارشوں کا کچھ ایسا سلسلہ بنا ہے کہ اس میں پیسٹ اٹیک ان ٹائملی ہو جاتا ہے، اور اس وجہ سے ہماری یہ کپاس کی فصل جو ہے یہ نہیں ہو رہی. اور جو انہوں نے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے جو افغانستان کی طرف اشارہ کیا، تو پچھلے سال آنے والا جو گندم کا بحران تھا اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جب ہمارے ہاں 2200 روپے میں گندم جو تھی اوپن مارکیٹ میں پر من بک رہی تھی، مل رہی تھی، تو افغانستان میں یہ ریٹ 3200 روپے من تھا. تو جب آپ کا انٹرنیشنل ریٹ بڑھ جاتا ہے چونکہ وہاں پہ گندم نہیں ہے تو ہمارے ہاں سمگلنگ جو ہے اس کو عروج ملتا ہے. تو اگر ہم شارٹیج کو دیکھیں تو شارٹیج جو تھی وہ اتنی نہیں تھی، وہ تو صرف 10% کے قریب تھی جو کہ اوورال ٹارگٹ کا. لیکن اگر ہم دیکھیں آٹے کی قیمت اور گندم کی قیمت میں جس طرح اضافہ ہوا اور جیسے پینک میں آ کے پھر حکومت کو امپورٹ کرنا پڑی، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ افغانستان میں گندم نہیں تھی اور وہاں پہ آٹے کی قیمت اتنی بڑھ گئی تھی کہ یہاں سے سمگلنگ ہونا شروع ہو گئی. تو جو آپ نے فرمایا وہ درست ہے. ایک تو یہ کہ اس کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی، دوسرا یہ کہ اگر افغانستان میں خدا نخواستہ فیمین آتا ہے تو جو پاکستان کی جو خوراک ہے اس پہ براہ راست پورس اثر بارڈر پڑے گا. جی ہونے کی وجہ سے سمگل ہوتی رہے گی. جی ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب، بڑا اہم نکتہ ڈاکٹر سلیری صاحب نے اٹھایا ہے. افغانستان انہی ممالک میں ہے جن کی طرف اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے عالمی برادری کو متنبع کیا ہے، اور اگر وہاں پہ فوڈ سیکیورٹی کا بحران آتا ہے، وہاں پہ قحط پڑتا ہے، وہاں پہ بھوک زیادہ ہے کانفلکٹ کی وجہ سے، تو الٹیمیٹلی ایفیکٹ پاکستان کے اوپر پڑے گا. آپ کیسے دیکھتے ہیں ہماری کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے اس وارننگ اور اس پالیسی سٹیٹمنٹ جو اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے دیا ہے، کیسے پاکستان کو ان چیلنجز پر جواب دینا چاہیے؟ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے انڈیکیٹرز جو ہیں، پاورٹی کے انڈیکیٹرز، نیوٹریشن کے انڈیکیٹرز، یہ خاصے خراب ہیں اور ہماری رینکنگز بڑی لو ہیں. اور ظاہر ہے کہ جب بھی آپ کی فوڈ پروڈکشن کا نظام جو ہے وہ خاصا آبسولیٹ نظام ہے، اور جس قسم کے ہمارے پاس ریسورسز ہیں، زمین کے، پانی کے، مین پاور کے، اور ایون ویدر کے، تو وی آر ناٹ آپٹمائزنگ آن دیٹ. ہماری جو پروڈکٹیوٹیز ہیں اور جو ہماری ییلڈز ہیں وہ اتنی کم ہیں کہ اس کی وجہ سے ایک تو شارٹیج بھی کریٹ ہوتی ہے، دوسری ہماری جو قیمتیں ہیں وہ بھی زیادہ ہوتی ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آمدن ہماری جو ہے وہ بھی بہت کم ہوتی ہے. پرٹیکولرلی ہمارے رورل ایریاز میں جو پاورٹی ہے وہ بہت زیادہ ہے، وہ ہمارے اربن ایریا سے بھی پاورٹی زیادہ ہے. تو ہمارے ایشوز خاصے کمپاؤنڈڈ ہیں. ایک طرف کلائمیٹ چینج کی آپ بات کر رہے ہیں، اوپر سے کورونا بھی ہے، تو جو میجر انڈر لائن فیکٹر ہے وہ ہماری پروڈکٹیوٹی ہے اور ہماری ییلڈز جو ہیں جو بہت کم ہیں، اور جو ہماری نالج نہیں ہے ان چیزوں کے اوپر. ہم نے نالج اکانومی ایگریکلچر میں نہیں ڈالی، اور فوڈ پروڈکشن میں بھی وہ ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں کیا، گلوبل ویلیو چینز کا ہم حصہ نہیں بنے. تو ہمارے پاس تو آئی تھنک ایک ڈبل چیلنج سمجھ سکتے ہیں، اور اگر ہم وہ چیلنج کو پوری طرح سے اس کا مقابلہ کریں اور ایگریکلچر میں پراپرلی انویسٹ بھی کریں. جی شکیل رامز صاحب، ابھی وزیر اعظم پاکستان نے ایک انیشیٹو شروع کیا، کوئی بھوکا نہ سوئے. اگرچہ کہ پاکستان میں کوئی فوڈ کا بحران نہیں ہے، لیکن یہ جو کوئی بھوکا نہ سوئے، یہ واضح طور پہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پاکستان میں بے روزگاری بڑھ رہی ہے، بھوک بڑھ رہی ہے. اور ڈاکٹر سلیری صاحب اس طرف اشارہ کر چکے ہیں کہ قوت خرید جو ہے فوڈ کی طرف وہ کم ہو رہی ہے. کوئی بھوکا نہ سوئے وزیر اعظم کا انیشیٹو، اگرچہ کہ ہمیں تعریف کرنی چاہیے کہ حکومت اور ریاست متحرک ہیں، لیکن یہ کوئی لانگ ٹرم سلوشن نہیں ہے. یہ کوئی بھوکا نہ سوئے، اس سے مطلب یہ ہے کہ جو لوگ بے روزگار ہیں، جن کی خوراک کے لیے قوت خرید کم ہے، وہ اس پروگرام سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بڑے خوفناک انداز میں یہ اشاریے بڑھ رہے ہیں. جی ایک چیز تو میں شروع کروں گا جو آپ نے ڈاکٹر سلیری صاحب سے سوال کیا تھا کہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے. جی ڈاکٹر سلیری صاحب یہ بتانا بھول گئے کہ ایس ڈی پی آئی نے گورنمنٹ کے لیے ایک فوڈ سیکیورٹی ڈیش بورڈ بنایا ہے، جس کے تھرو وہ مانیٹر کر رہے ہیں ڈے ٹو ڈے سچویشن کہ پاکستان میں فوڈ سیکیورٹی کی سچویشن کیا ہے. میرا ایس ڈی پی آئی کا یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے جو گورنمنٹ کے ساتھ مل کے یہ پروگرام چلا رہے ہیں. تو اس سے کہا جا سکتا ہے گورنمنٹ کو ان حالات کا پتہ ہے.
اور اسی وجہ سے میرا خیال کرتا ہے کہ یہ ڈیش بورڈ کی ہی وجہ سے ان کو ریئل سچویشن کا پتا چلا ہے. تو اس لیے یہ پروگرام جو ہے کہ ڈیزائن کیا گیا ہے کوئی بھوکا نہ سوئے. اب اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسائل یہ کیوں ہوتے ہیں. ہم ایگریکلچر کنٹری ہیں, ہمارے مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں ہمارا پروڈکشن کا جو ہے کہ ایک چیز کہہ سکتے ہیں پروڈکٹیوٹی بہت کم ہے. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے 2005 میں ایک تھیسس کیا تھا, اس پہ ریسرچ کی تھی کہ پاکستان میں ریسرچ کے لیے ایلوکیشن کیا ہے. انتہائی کم ایلوکیشن تھی ایگریکلچر کے لیے, اور اس میں بھی جو تھا کہ وہ 80 to 85% جو تھا وہ مینٹیننس, بلڈنگ اور یہ اس طرح کی چیزوں کے لیے تھا اور تنخواہوں کے لیے. باقی جو ایکچوئل ریسرچ کے لیے بچتا تھا وہ 10 سے 15% تھا, جس سے آپ کو 2 ایسے بھی خرید سکتے ہیں کہ جان کہ اس سے آپ کو میننگفل ریسرچ نہیں کر سکتے. ایک تو سکسیسفل گورنمنٹ نے اس سے باتیں کی ہیں, اس کے لیے ریئل ایلوکیشن نہیں کی. ہمیں جو انسٹیٹیوشنز ہیں ایگریکلچر کے ان کو یعنی کہ صحیح طریقوں سے ہم نے نہیں بنایا. اب یہ کہہ رہے ہیں اس پہ ہم ہر انسٹیٹیوشن کو الگ کر دیتے ہیں. مثلا فیصل آباد ایگریکلچر یونیورسٹی ہے, اب وہاں فیصل آباد میں 2-3 ریسرچ کے انسٹیٹیوشن ایگریکلچر کے سب الگ الگ کام کر رہے ہیں. ایک تو یہ کہ ان کو ایک امبریلا کے نیچے ہوتے ہیں, آئیڈیلی یونیورسٹی کے ساتھ ہوتے ہیں افیلیٹڈ جو ادارے ہوتے ہیں ریسرچ کے, تاکہ جو آپ گریجویٹس کو جن کو آپ ٹرین کر رہے ہیں وہ پریکٹیکل نالج گین کریں اور ریسرچ میں کنٹریبیوٹ کریں, تاکہ آپ کی پروڈکٹیوٹی جو ہے کہ وہ ریئل ٹائم بڑھ سکے. یہاں پر لیتے ہیں ایک مختصر بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین, بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں کووڈ, فوڈ سیکیورٹی اور ماحولیاتی تبدیلی, جس کے سنگین چیلنجز ہیں اس وقت پوری دنیا کو. ڈاکٹر عبدالقیوم سلیری صاحب, اس سے پہلے ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب نے بڑا اہم نقطہ ہائی لائٹ کیا, ایگریکلچر اصلاحات. پاکستان میں بہت عرصے سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ زرعی اصلاحات آ رہی ہیں. اگر ہم دیکھیں پاکستان کے ایگریکلچر سیکٹر کا, جس کا آپ نے بھی ذکر کیا, بہت زیادہ پوٹینشل موجود ہے, لیکن انوویشن, ٹیکنالوجی, جدت اس میں نہیں لائی گئی. اور آپ نے خود بھی ہائی لائٹ کیا تھا کہ گندم کا بحران مس مینجمنٹ کے باعث آیا. آپ کیا سمجھتے ہیں ایگریکلچر اصلاحات کتنی ضروری ہیں, کیا موجودہ حکومت کر پائے گی؟ فوڈ سیکیورٹی جو ہے وہ وفاقی سبجیکٹ ہے. ایگریکلچر, آبپاشی, خوراک اور اسی طرح سے لائف سٹاک, یہ سارے محکمے جو ہیں یہ صوبائی ہو گئے. ایک تو ورٹیکل اور ہاریزونٹل کوارڈینیشن جو ہے اس کی بہت ضرورت ہے. اچھا, دوسرا اس میں یہ ہے جس کی طرف شکیل رامے صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ جو 3 امپورٹنٹ پلرز ہیں ایگریکلچر کی ترقی کے, وہ ہیں ہماری زرعی جامعات, ہمارا جو ریسرچ اسٹیشنز ہیں, ریسرچ سینٹرز ہیں, اور جو ایکسٹینشن جو کہ کسانوں کو جا کے بتاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. ان تینوں کے درمیان کوئی ربط نہیں ہے. جو ریسرچ جو یونیورسٹیز میں پڑھایا جا رہا ہے اور جو ریسرچ ہو رہی ہے اس کا آپس میں تعلق نہیں ہے, اور جو چیز جا کے فیلڈ میں بتائی جا رہی ہے وہ ان دونوں سے شاید تھوڑی سی مختلف ہے. تو وہاں پہ کوارڈینیشن لے کے آنا اور ایک آپ کا نیشنل فوڈ سیکیورٹی پلان کا ہونا جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. تیسری جو امپورٹنٹ چیز جس کی طرف کے ابھی کام شروع ہوا ہے وہ ہے ہمارے پاس جو ایگرو ایکولوجیکل زوننگ ہے, کہ کس جگہ پہ موسم کی مطابقت سے, ماحول کی مطابقت سے کون سی فصل اگائی جائے. وہ جو 1980s کی ہے وہ بہت ڈیٹڈ ہو چکی ہے. ماحولیاتی تبدیلیاں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ اب ہمیں دوبارہ سے اثر نو ایک قومی جو نیشنل ایگرو ایکولوجیکل زوننگ ہے وہ کرنا ہوگی, اور ہمیں بتانا ہوگا کہ کس جگہ پہ کیا کاشت کیا جائے. اور چوتھی اور امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ایگریکلچر جو ہے جب تک اس کو ایک انڈسٹری کا درجہ نہیں دیا جاتا, ہمارا کسان اس لیے زراعت کرتا ہے کہ اس کے لیے ایک ناک کا مسئلہ ہوتا ہے, عزت کا مسئلہ ہوتا ہے, کہ تھوڑا بہت رقبہ ہونے کے باوجود اگر وہ بازار سے آٹا لیتا ہے, چکی سے آٹا لیتا ہے, یا بازار سے دالیں لے کے کھاتا ہے, تو اس کے لیے بڑا وہ عزت بیزتی کا مسئلہ بن جاتا ہے. تو وہ کوئی کاسٹ بینیفٹ انالیسس کر کے ایگریکلچر نہیں کر رہا ہوتا. ہمیں اس کو ایک انڈسٹری کا درجہ دینا ہوگا تاکہ ایگریکلچر جو ہے اس کو تھوڑا سا ماڈرنائز کیا جائے, تھوڑا سا جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس کو حاصل کیا جائے. اس وقت اگر آپ دیکھ لیں تو ایک ہی جگہ پہ جو آپ کے پروگریسو فارمر ہیں
وہ گندم کی فصل جو ہے وہ تقریباً 24 من فی ایکڑ لے رہے ہوں گے. جو درمیانے درجے کے فارمر ہیں اسی گاؤں کے, ان کی گندم کی فصل 30 من فی ایکڑ ہوگی. اور جو بالکل جن کے پاس ان پٹس کے لیے پیسے نہیں یا جن کے پاس نالج نہیں, ان کی جو کاشت وہ ییلڈ ہے 22 من سے اوپر نہیں جاتی ہے. اب اگر ہم صرف اسی کاشت کے جو فرق ہے, ییلڈ کا فرق, اسی کو منیمائز کر سکیں تو آپ دیکھیے کہ ملک میں غذائی بحران جو ہے اسپیشلی یہ جو گندم کے حوالے سے یہ ختم ہو سکتا ہے. تو اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. ایک اور امپورٹنٹ چیز اس میں امپورٹ سبسٹیٹیوشن ہے. اس وقت جو ہمارے یہاں کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا خوردنی تیل جو ہے وہ بھی باہر سے امپورٹ ہو رہا ہے. پام آئل اور سویا بین آئل, پچھلے 4 مہینوں میں سویا بین آئل کی قیمتوں میں انٹرنیشنل مارکیٹ میں 70% اضافہ ہو چکا ہے. تو ظاہر ہے پاکستان میں گھی کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا. اسی طریقے سے دالیں جو ہیں وہ بھی باہر سے آ رہی ہیں. پچھلے 4 ماہ میں دالوں کی انٹرنیشنل مارکیٹ پرائس جو ہے 32% بڑھ چکی ہے. اسی حساب سے پاکستان میں بھی اضافہ ہوگا. گندم بھی ہم امپورٹ کر رہے ہیں, چینی بھی ہم امپورٹ کر رہے ہیں, کپاس بھی ہم امپورٹ کر رہے ہیں. تو ایگریکلچر جو کہ کسی زمانے میں آج سے 10 سال پہلے تک ہمارا فورٹے ہوتا تھا, ہماری نیش ہوتا تھا, وہ بڑی تیزی کے ساتھ ایروڈ ہوتا جا رہا ہے. مجھے کچھ انیشیٹوز کا علم ہے کہ وفاقی حکومت ان پہ کام کر رہی ہے, لیکن جب تک صوبائی حکومتیں چاروں جو ہیں اسی پیس پہ اس پہ کام نہیں کریں گی تو معاملات شاید آگے ہم نہیں بڑھ سکتے. بالکل نہیں کر اسی پہ پائیں گے. بات کریں گے. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب, یہ بتائیے کہ آپ حکومت میں بھی رہے, کیا وجہ ہے جب بھی ہم بات کرتے ہیں, جس دور میں بھی ہم نے دیکھا تو اس میں قیمتیں جو ہیں وہ اشیاء خورد و نوش کی ہمیشہ جو ہیں وہ عوام کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہیں. کیا پولیٹیکل ول کی کمی ہے یا بیوروکریٹک ہرڈل ہے؟ آپ نے ایک بطور ٹیکنوکریٹ اکنامک ایڈوائزر کے طور پہ, حکومت کے مشیر خزانہ کے طور پہ کام کیا. حکومتی لیول پہ کیا پرابلمز نظر آتے ہیں؟ کیوں پاکستان میں فوڈ پرائسز میں استحکام نہیں آتا؟ اس لیے کہ فوڈ پرائسز انتہائی یہاں میں فوڈ سیکیورٹی کے ساتھ براہ راست جڑی ہوئی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آئی تھنک پاکستان میں کبھی مارکیٹ میکنزم کو کام نہیں کرنے دیا گیا. جی, ایگریکلچر میں ہماری بیوروکریٹک بہت زیادہ انٹرفیئرنس ہے. پرائس سیٹنگ بھی حکومت کرتی ہے, پریکیورمنٹ میں بھی حکومت گھسی ہوئی ہے, فوڈ سٹوریج بھی حکومت نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. تو بیوروکریسی جو جس نظام کو چلاتی ہے وہ اس نظام میں نہ تو انوویشن آ سکتی ہے, نہ اس میں انویسٹمنٹ آتی ہے, اور نہ ہی اس میں پروڈکٹیوٹی اور اس قسم کی چیزیں ہو سکتی ہیں. سو آئی تھنک کہ یہ ایک ٹریڈیشنلی ہمارے ایگریکلچر سیکٹر جو ہے وہ اوور ریگولیٹڈ ہے اور گورنمنٹ کنٹرول میں ضرورت سے زیادہ ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ کیونکہ ہم یہ پرائسنگ میکنزم کو کام نہیں کرنے دیتے, اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان 25-26 100 روپے کا من گندم جو ہے وہ یوکرین سے تو منگا سکتا ہے, لیکن اپنے فارمر کو جب وقت آتا ہے تو اس کو پھر ہم کہتے ہیں نہیں, اس کو تو 1400 روپے من دینا ہے. اور اس کی وجہ سے فارمر جو ہے وہ نہ اس کی انکم بن سکتی ہے, وہ غربت میں رہتا ہے, اور جو انٹرنیشنل پرائس اسے ملنی چاہیے وہ بھی نہیں ملتی. دیکھیں یہ ہمارا جو خطہ ہے یہ پورے ہندوستان کو فیڈ کرتا تھا, اور یہاں پہ نہری نظام بنا, اس کے ساتھ ریسرچ کا نظام بنا, اس کے ساتھ کوآپریٹیوز کا نظام بنا, اور انگریزوں نے جب اس کو ڈیولپ کیا تو اس میں آپ کے نئے شہر بنے اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی. جی, لیکن ہم نے آ کے وہ تمام ادارے جو ہیں ان میں کوئی بہتری نہیں کی. ہمارے کوآپریٹیوز ختم ہو گئے, ہمارا کوآپریٹیو بینک جو تھا فائنینسنگ دیتا تھا وہ ختم ہو گیا. ہم نے انسٹیڈ آف اپنے اداروں کو بہتر کرنا اور ماڈرنائز کرنے کے بجائے ہم نے ان کو ایک قسم کا فاسلائز کر دیا ہے, اور اس کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ ہم پوری ایگریکلچر سیکٹر میں آئی تھنک اس وقت دنیا میں اگر کوئی رینکنگ ہوگی تو ہم باٹم میں ہوں گے. جی بالکل پسماندہ ہماری رینکنگ ہے ایگریکلچر میں. شکیل رامے صاحب, فوڈ سیکیورٹی کی بات کریں تو پانی جسے کہتے ہیں وہ حیات ہے, یعنی لائف لائن ہے, اور ابھی ارسا نے خبردار کیا ہے کہ ماحولیاتی تبدیلی کے باعث, بارشیں کم ہونے کے باعث آگے پانی کا بھی بحران آ رہا ہے. جی آپ کیا کہتے ہیں؟
دیکھیں ایک تو چیز یہ ہے کہ ہم پانی ضائع بہت کرتے ہیں جی ہمارا جو دیکھیں اگر ہم اپنا اسٹیٹسٹکس دیکھیں ہمارا 82 سے 85% جو واٹر ہے ہمیں 3 مہینوں میں ملتا ہے پانی یعنی کہ جو نیچرل بارشیں ہوتی ہیں گلیشیئر میلٹ کرتے ہیں یعنی کہ اگر 100 ہم کہتے ہیں نا یعنی کہ ہمارا ایک مثال دے رہا ہوں کہ 100 MAF پاکستان کو پانی ہے تو جو 100 MAF ہے اس کا جو 85 MAF ہے وہ 3 ماہ میں آتا ہے اب 3 ماہ میں ہم کیا کرتے ہیں ہم نے ڈیم نہیں بنائے ریزروائرز نہیں بنائے اس پانی کو پھینک دیتے ہیں ہم سمندر میں ریسٹ آف دا ایئر کیا کریں گے ہم جب بارشیں بھی کم ہوں گی تو پھر کیا کریں گے ہمارے پاس پانی نہیں ہوگا یعنی کہ پالیسی جو ہے کہ اس کو ہم نے فیکٹ بیس نہیں بنایا بلکہ ہم نے اس ایشو کو پولیٹیسائز کر دیا ہے اب ہر پارٹی پاکستان کی سے پالیٹکس کرتی ہے مگر ان کے پاس پولیٹیکل وزڈم نہیں ہے جس سے اس ایشو کو سالو کیا جا سکے ایک ہی دوسرا اب بات کر رہے تھے ایگریکلچر کی دوسری چیزوں کی جی دیکھیں گورنمنٹ ایک رول پلے کر سکتی ہے ہم چائنا سے سیکھ سکتے ہیں جب 1982 میں ان کے ایگریکلچر ریفارمز لا رہے تھے انہوں نے ڈیور پرائز پالیسی اپنائی تھی جب IMF نے ورلڈ بینک نے سب جتنے بھی انسٹیٹیوشن نے کہا یہ کام ہی نہیں کرے گی مگر اسی کو تھرو انہوں نے کیا کیا انہوں نے آہستہ آہستہ بل کرتے ہوئے آج ایگریکلچر کو ماڈرنائز کر لیا آپ کے لیے شاید یہ حیرت کی بات ہوگی چائنا کے پاس کم از کم 1 سال کا فوڈ ریزرو ہوتا ہے 1 سال کا فوڈ ریزرو اب ان کی پاپولیشن کتنی ہے 1.4 بلین اب امیجن کریں کتنا بڑا ان کا فوڈ سٹوریج سسٹم ہے کہ جس میں وہ 1 سال کا فوڈ ریزرو رکھتے ہیں ہمارے یہاں کیا ہے کہ ہم نے بہت سی سطحی چیزوں پہ چلے جاتے ہیں ہم اس کو جو ریکوائرڈ ریفارمز اس پہ بات نہیں کرتے مثلا ہم کیا کرتے ہیں کہ جیسا آپ نے بھوکا نہ سوئے والی بات کی کبھی 2 روپے کی روٹی لانچ کر دی کبھی فلان لانچ کر دیا کبھی ایگریکلچر کے لیے یہ سبسڈی دے دی ہمیں ٹارگیٹڈ سبسڈی دینے کی ضرورت ہے مثلا ایگریکلچر کے لیے میں نے ایک کام کیا تھا اس میں بات کی تھی ڈیول ایج ٹارگیٹڈ سبسڈی دیکھیں ایک سائڈ پہ جو پروڈکشن سائڈ پہ ان فارمرز کو سبسڈی دیں جو لیس دین 5 ایکڑ ہو آپ نے کھاد دینی ہے تو ان کو مفت دیں نہ کہ آپ ان کو کہیں گے ہم 1000 روپیہ کم کرتے ہیں ان کے لیے 1000 روپیہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے کیونکہ وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے جو ساری کی ساری سبسڈی ہوتی ہے وہ بڑے فارمر لے جاتے ہیں یہاں پر لیتے ہیں بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو ہم بات کریں گے کہ پاکستان میں اصلاحات آخر IMF کی شرائط پر ہی کیوں کی جاتی ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا جی ناظرین پروگرام دستک میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید اور پروگرام کے آخری سیگمنٹ پہ ہم بات کریں گے اصلاحات اس وقت IMF نے جو نئی شرائط پاکستان کو دی ہیں اس کے تحت اصلاحات کا عمل شروع کیا گیا ہے متعدد جو اسٹیٹ انٹرپرائزز ہیں ان میں اصلاحات کی جا رہی ہیں PIA میں کی جا رہی ہیں لیکن سب سے اہم چیز جو ہے وہ بینک دولت پاکستان میں بھی اصلاحات کی جا رہی ہیں اس کو بے انتہا خود مختاری دی جا رہی ہے آخر اس کا کیا مقصد ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا گورنر انتہائی طاقتور بااختیار ہوگا کسی قسم کی کوئی باز پرس نہیں ہوگی چاہے وہ اکانومی بنا دیں ڈبو دیں کچھ کریں انہیں مکمل معافی حاصل ہوگی ڈاکٹر عبدالقیوم سلیری صاحب اصلاحات تو ہمیں خود کرنی چاہیے ہمیشہ IMF کی طرف سے شرائط کا ایجنڈا ملتا ہے کہ جی آپ نے یہ کرنا ہے جی ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے کہ اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا IMF اور پاکستان کی جو انگیجمنٹ ہے اس کی تاریخ میں جانا ہوگا IMF جو ہے وہ کافی عرصے سے پچھلے 3-4 پروگرامز جو ہوئے اس میں تقریباً انہی چیزوں کی طرف نشاندہی کر رہا تھا کہ حکومتیں جو ہیں وہ اسٹیٹ بینک پہ پولیٹیکل پریشر کے ذریعے جو انٹرسٹ ریٹ ہے اس کو مینوپولیٹ کرتی ہیں یا ایکسچینج ریٹ جو ہوتا ہے روپے اور ڈالر کا اس کو مینوپولیٹ کرتی ہیں بعض اوقات جو ریزرو میں ڈالر پڑے ہوتے ہیں ان کو کیش کرا کے اوپن مارکیٹ میں روپے کے ریٹ کو عارضی طور پہ مستحکم رکھا جاتا تھا اسی طریقے سے جو بارونگ تھی اسٹیٹ بینک سے وہ کر رہی ہوتی تھی اور یہ صرف اسٹیٹ بینک تک ہی اس کا جو تھی محدود نہیں تھی IMF اپنے پروگرامز میں یہ بھی اشارہ کر رہا تھا کہ انرجی سرکولر ڈیٹ بڑھتا جا رہا ہے چونکہ جو نیپرا اور اوگرا کی سفارشات ہیں ان پہ عمل نہیں کیا جاتا اور جس کی وجہ سے وہ جو ٹیرف ہے وہ کیومولیٹ ہوتا رہتا ہے اور پھر ایک دم سے اس کا جو ملبہ ہے وہ کنزیومر پہ گرا دیا جاتا ہے اور سبسڈیز کی طرف بھی ان کا اشارہ تھا ٹیکسز کی طرف بھی تھا
کہ کون سے جو ٹیکس ایگزمپشنز ہیں وہ اکانومی کے لیے ٹھیک نہیں. اب مختلف جو پچھلی حکومتیں تھیں وہ پروگرام میں تو جاتی تھی, پروگرام میں جا کے یا تو انہوں نے پروگرام ادھورے چھوڑ دیے, یا پچھلا پروگرام مکمل جب ہوا تو اس کے بعد الیکشن ایئر آ گیا اور دوبارہ سے وہ ساری چیزیں جو کہ حکومت نے آئی ایم ایف پروگرام میں کی تھی اس وقت کی حکومت نے, انہوں نے اس کا ایک یو ٹرن لیا, اس سے ریورس لیا, اور نتیجہ یہ ہوا کہ جب موجودہ آئی ایم ایف کا پروگرام شروع ہوا تو حالات وہیں تھے جو کہ آج سے 10 یا 15 سال پہلے والے آئی ایم ایف پروگرامز کے تھے. اب یہ ایسا یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ کو میڈیسن لے رہے ہیں اور ڈاکٹر جو آپ کو پرہیز کی جو تجاویز دے, جب آپ اس کو مسلسل نظر انداز کریں تو اینڈ پہ پھر وہ دوائی بھی کڑوی ہو جاتی ہے اور پرہیز جو ہے وہ بھی دگنا چگنا ہو جاتا ہے. تو اب شاید آئی ایم ایف کو ہم پہ اتنا اعتماد نہیں رہا اور وہ فرنٹ لوڈنگ کی بات کر رہے ہیں کہ جو چھٹا ریویو ہے اگر وہ کامیاب کروانا ہے حکومت کو تو پھر اس کے لیے بہت سی شرائط ایسی ہیں, جیسے اسٹیٹ بینک کی اٹانومی کی آپ نے بات کی کہ اسٹیٹ بینک جو ہے اس کی اٹانومی پارلیمنٹ سے پاس ہو, اس کے علاوہ بجٹ میں ٹیکس ایگزمپشنز کا ذکر ہو, نیپرا کو جو ہے اس کو بھی تھوڑی اٹانومی جو ہے وہ دی جا رہی ہے. اب اسٹیٹ بینک کی اٹانومی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں متفق ہوں, لیکن ایک چیز جو کہ اس بل میں ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کے لیے پھر ایک ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ انفلیشن جو ہے وہ اسٹیٹ بینک ایک خاص حد سے زیادہ اوپر نہیں جانے دے گا. جی بالکل. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب, آپ ماضی میں حکومتی اکنامک ٹیم کا حصہ رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دو پہلو ہیں, ایک تو کیا ہم آئی ایم ایف کی شرائط کو کتنا ریزسٹ کر سکتے ہیں, اور دوسرا پہلو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی اٹانومی کا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں موجودہ حالات میں, جس طرح سلیری صاحب نے کہا کہ اگر تو وہ افراط زر کو کنٹرول کر سکے, ایکسچینج ریٹ میں سٹیبلیٹی لا سکے, روپے کی قدر کو مستحکم رکھ سکے, پھر تو ٹھیک ہے. جی ڈاکٹر صاحب. دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ جیسے ڈاکٹر سلیری نے بھی کہا کہ ہم ایک جو ہے نا کرونک پیشنٹ ہیں آئی ایم ایف کے. 22 پروگرامز ہم کر چکے ہیں اور بار بار جاتے ہیں آئی ایم ایف کے پاس. وہ تھوڑے بہت ہمارے میں جان پڑتی ہے تو پھر ہم واپس اپنے پرانی حرکتوں پہ آتے ہیں اور پھر بڑی جلدی ہم دوبارہ سے مقروض بھی ہو جاتے ہیں اور بینکرپٹ بھی ہو جاتے ہیں. اپنی لائبلٹیز کو ہم میٹ بھی نہیں کر سکتے, اور یہ حقیقت ہے کہ اگر آئی ایم ایف نہ ہو تو ہم بڑی دیر کے ڈیفالٹ کر چکے ہوتے اور اس وقت آپ بالکل یہ ایک باسکٹ کیس ہوتے. تو یہ تو آئی ایم ایف کی وجہ سے آپ کو ابھی بھی فائنینشیل انفلوز آتی ہیں, ورلڈ بینک بھی آپ کی مدد کر دے یا ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے پیسہ آ جائے یا دوسرے ممالک سے بھی جو پیسہ آتا ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے آئی ایم ایف کے سرٹیفکیٹ پہ. ایون چائنا کہتا ہے کہ آپ کو آئی ایم ایف کا سرٹیفکیٹ چاہیے, اور یہ اب حقیقت ہے کہ دنیا میں آئی ایم ایف کا ایک جو فارمولا ہے اس کے مطابق اس سے جب آپ بہت زیادہ ڈیویٹ کرتے ہیں تو آپ فائنینشیل مارکیٹ سے باہر چلے جاتے ہیں, پھر آپ کو فائنینس نہیں مل سکتا. سو آئی تھنک کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے جو سوال کیا کہ ہم آئی ایم ایف کو ریزسٹ کر سکتے ہیں, مطلب یہ ہے کہ ہمیں ریزسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. ہمیں تو وہ کام کرنا چاہیے جو ہمارے ملک میں اسٹیبلٹی لے کے آئے, جو ہمارے ملک میں اکنامک گروتھ ہو, پراسپیرٹی ہو. تو وہ ساری چیزیں آئی ایم ایف پروگرام کی وجہ سے بن سکتی ہیں. سو ایک تو یہ ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف کے وہ جو چیزیں ہیں جس سے ہم ایک اسٹیبل فائنینشیل سسٹم بنانے میں کامیاب ہو جائیں, ایک انویسٹمنٹ کلائمیٹ ہمارے ملک کا اچھا ہو جائے جس میں انویسٹمنٹ بیرون ملک سے بھی آئے اور اپنے انویسٹرز بھی انویسٹ کریں, اور ہمارا بینکنگ کا نظام اچھا ہو جس میں جو آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سے ممالک میں بینکنگ سیکٹر جو ہے وہ ایشوز کریٹ کرتا ہے اور ملک کا دیوالیہ کر دیتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اسٹیٹ بینک کی مہارت پہ ڈپینڈ کرتی ہیں. اسٹیٹ بینک میں جس قسم کی کیپیسٹی ہوگی, جس قسم کے ہم وہاں پہ اپوائنٹمنٹس کریں گے, پروفیشنلزم لے کے آئیں گے, بورڈ اسٹیٹ بینک کا بہت اچھا بنائیں گے. اچھے سے مراد ہے کہ پروفیشنل لوگوں کو لائیں گے جن کو یہ پتہ ہے کہ مانیٹری پالیسی کیسے چلاتے ہیں, ایکسچینج ریٹ پالیسی میں کیا ہونا چاہیے, اور ساتھ ساتھ آپ کے
جو اسٹیٹ بینک کے اندر ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی کیپیسٹی جی آپ بڑھانے کی ضرورت ہے. بڑھانے کی ضرورت ہے, اور جی. وہ آپ کو اس اکانومی کے ساتھ وہ رسپانسبلٹی بھی ملتی ہے پھر اسٹیٹ بینک کو جی کہ اگر وہ آٹونومس ہیں تو دین دے آر آلسو ریسپانسبل فار دیٹ. کریٹنگ بالکل این پروگرام انوائرمنٹ کے جس میں آپ کی اکانومی جو ہے وہ بھرپور طریقے سے چل سکتی ہے. جی شکیل رامے صاحب, آخر بالکل یہ ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب نے, سلیری صاحب نے بھی جو باتیں کی کہ آخر یہ سب چیزیں ہمارے خود کرنے کی ہیں. ہمارے پاس بہترین ہیومن ریسورس موجود ہے, لیکن ایگریکلچر ہے, انرجی ہے, ڈاکٹر سلیری صاحب نے کہا فوڈ سیکیورٹی ہے, اکنامک پالیسیز ہیں, اصلاحات ہیں, تمام تر چیزیں ہم آئی ایم ایف کے کہنے پر ہی کر رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہماری جو کہ ڈیسیژن میکنگ ایلیٹ ہے, جی میرا نہیں خیال کہتا کہ وہ اس طرح سوچتی ہے کہ ہمیں ملک کے لیے کیا بہتر ہے. وہ سوچتی ہے جناب کہ ہمارے الیکشن کے لیے کیا بہتر ہے, ہمارے کرونیز کے لیے کیا بہتر ہے. جب وہ سوچ آپ کی یہاں آ کے ختم ہو جاتی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ کچھ چیزیں اصلاحات ہو سکتی ہیں. آپ پہلے یہ دیکھا جائے کہ یہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے جی یا ورلڈ بینک کے دوسرے پروگرام ہے, انہوں نے آہستہ آہستہ میں ڈیٹ ٹریپ سے پالیسی ٹریپ میں پھنسا لیا ہے. اس میں ہمارا اپنا قصور ہے کہ ہم نے ہمیشہ جو قرض ہے کہ موسٹ آف دا ٹائم ہم نے نان پروڈکٹیو یوز کے لیے لیا, نہ کہ پروڈکٹیو کے لیے. اب ہمارے پاس اگر انویسٹمنٹ کا موقع آتا ہے تو وہاں ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس 100 طرح کی بیوروکریسی نکال کے بیٹھ جاتے ہیں. جہاں کسی پیسے مانگنے کی چیز آتی ہے ساری بیوروکریسی لائن میں لگ جاتی ہے کہ بس پیسے دے دو ہمیں. تو اب یہ جو مائنڈ سیٹ ہے جو ہم بات کرتے ہیں بھوکا نہ سوئی, ہمارا مائنڈ سیٹ وہ بن گیا ہے کہ ہمیں ہاتھ ہی پھیلانا ہے, ہمیں کام نہیں کرنا. جب تک ہم کام کرنا نہیں سیکھیں گے, چاہے آئی ایم ایف ہو چاہے کوئی اور ہو, ہم ایسے ہی ہاتھ پھیلاتے رہیں گے, ریفارمز آتی رہیں گی. ہم کیا کہتے ہیں, غالب کا شعر ہے نا کہ پیچھے سے قرض کی میں, تو ہم قرض کی میں پیتے جائیں گے اور ایک دن آئے گا فاقہ مستی, ہم سمجھتے ہیں کہ رنگ لائے گی, فاقہ مستی رنگ لائے گی. جی بالکل ناظرین, اس وقت فوڈ سیکیورٹی کے چیلنجز ہیں اور ماحولیاتی تبدیلی کے چیلنجز ہیں. ہمیں سینرجی لانی ہوگی, مرکزی اور صوبائی اداروں کے درمیان روابط کو بہتر بنانا ہوگا, خاص طور پر زرعی تحقیقات کے شعبے میں سسٹم کو سینٹرلائز کرنا ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ آئی ایم ایف اگر ہمیں اصلاحات کی بات کر رہی ہے تو ہمیں اپنی معاشی اصلاحات لا کر اپنے اداروں کو پروڈکٹیو بنانا ہوگا, بہتر بنانا ہوگا. جی ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر عابد سلیری صاحب, ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب اور شکیل رامے صاحب. آپ تینوں حضرات کا بہت شکریہ. پروگرام دستک کی ٹیم کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.